بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازار کوفہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ۔ جناب زینب کبریٰ کا بیان ہے کہ کوفے والے گریہ و زاری میں مصروف تھے اور ان کی آنکھوں سے اشکوں کا ایک سیلاب جاری ہو کر ان کے رخساروں پر جاری تھا، تو میں نے دشمن کے کیے دھرے نیز ان کے رازوں کو افشا کرنے کی خاطر خطبہ دینے کا ماحول تیار دیکھا، تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں سے کہا خاموش، تو سانسیں سینوں میں دب گئیں اور سواریوں کے گلوں میں بندھی گھنٹیوں تک کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس وقت میں نے کہا حمد اور ستائش خدا سے مخصوص ہے، خدا کا درود و سلام ہو میرے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک اور منتخب اولاد پر۔ اے کوفے والو، اے دھوکہ دینے والے بے وفا افراد، اب روتے ہو؟ امید کرتی ہوں کہ تمہارے اشک کبھی خشک نہ ہوں گے اور تمہارے نالے کبھی ختم نہ ہوں گے۔ تم اس عورت کی طرح ہو جو پوری طاقت سے مضبوط سوت کاٹنے کے بعد خود ہی اسے تار تار کر ڈالے۔ تمہارے پاس کیا ہے سوائے بیہودہ بات کرنے، آلودگی اور بغض و کینے سے بھرے دلوں کے؟ تم ظاہر میں چاپلوس کنیزوں کی طرح ہو جبکہ حقیقت میں دشمن کی مانند ہو۔ تم اس سبزے کی طرح ہو جو گندے اور بدبودار پانی پر اگتا ہے، یا اس چاندی کی مانند جس سے مردے کی قبر کو آراستہ کرتے ہیں۔ جان لو کہ تم نے اپنے ان اعمال سے اپنی آخرت تباہ کر لی ہے۔ تم خدا کے غضب کا شکار اور اس کے ابدی عذاب میں گرفتار ہو گئے ہو۔ اب روتے ہو اور نالہ و شیون کرتے ہو؟ خدا کی قسم، تمہیں تو اور زیادہ رونا چاہیے اور بہت ہی کم ہنسنا چاہیے، کیونکہ تم نے اپنے دامن کو اس طرح ننگوار سے آلودہ کیا ہے کہ وہ دھل نہیں سکتا۔ تم کس طرح ختم رسل اور معدن رسالت کے بیٹے کے پاک خون کو اپنے دامن سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ جو جوانان جنت کا سردار، ناگوار حالات میں نیک افراد کی پناہ گاہ، نور الہی کا مقام امن اور تمہارا عظیم امام تھا، ہاں تم بہت ہی بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہو۔ رحمت خدا تم سے دور ہو، نیست و نابود ہو جاؤ، کیونکہ تم نے تمام کوششوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تمہارے ہاتھ خالی رہے، تم نے ہر معاملے میں نقصان اٹھایا، تم خدا کے شدید غضب کا شکار ہوئے اور بالآخر بدبختی اور خواری کا سکہ تمہارے نام پر ڈھالا گیا۔ وائے ہو تم پر اے کوفیو، جانتے ہو تم نے رسول اللہ کا جگر کیوں کر چھلنی کیا ہے؟ تم نے کون سی باعفت و پردہ نشین خواتین کو حرم رسول سے باہر نکالا ہے؟ ان کا کس قدر باعظمت خون زمین پر بہایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حد کے حرمت کی ہے؟ بے شک تم نے بہت ہی برا، ناروا، بے رحمانہ اور شرمناک کام کیا ہے۔ اس واقعے پر اگر آسمان خون برسائے تو کیا تمہیں تعجب ہوگا؟ لیکن جان لو کہ آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ذلت آمیز ہوگا، اور اس وقت تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جو مہلت تمہیں دی گئی ہے اس کے دھوکے میں نہ رہنا، تم خدا پر سبقت نہیں لے سکتے۔ خدا تمہارے تعاقب میں ہے اور وہ انتقام لینے سے نہیں چوکتا۔ اس خطبے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اہل کوفہ کے لیے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے: تمہارے پاس کیا جواب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے تم آخری امت تھے لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے اہل بیت، اولاد اور عزیزوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ان میں سے ایک گروہ قیدی بنا لیا گیا اور دوسرا اپنے خون میں نہایا ہوا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ جو بھی نیکی اور اچھائی کی تھی، کیا اس کا یہی صلہ تھا کہ میرے بعد میرے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھو؟ واقعاً مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے جو سرزمین ارم میں قوم عاد پر آنے والے عذاب کی مانند ہو۔ جناب زینب بیان کرتی ہیں
کہ اس مرحلے پر میرے بھتیجے سید سجاد میری حالت میں شدید تبدیلی کی جانب متوجہ ہوئے تو انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے محبت آمیز انداز میں فرمایا، پھوپھی اماں بس خاموش ہو جائیں، اگر یہ افراد سمجھنا چاہیں گے تو گزشتہ واقعات سے اپنے مستقبل کے لیے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں اور بالا ترین فہم و ادراک کی حامل ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ ایسے حالات میں اشک اور آہیں مشکل کو حل نہیں کریں گی، اور جو گزرے ہوئے رخت سفر باندھ گئے ہیں انہیں واپس نہیں لوٹائیں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔